نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 76 سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 سے لے کر 93 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 89 تک پڑھا ہے اور آیت نمبر 89 کی کچھ فقہ باقی ہے، تو وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما عقدتم الایمان بوجہ اس کے جو مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی، یعنی تمہاری پکی قسموں پر تمہارا مواخذہ کیا جائے گا۔ فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا 10 مسکینوں کا، من اوسط ما تطعمون اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑا پہنانا ان کو، او تحریر رقبہ یا آزاد کرنا ایک گردن کا، فمن لم یجد فصیام تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 3 ایام 3 دن کے، ذالک کفارۃ یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتہ ہی اپنی آیات، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسموں کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 طرح کی قسمیں ہیں، جس میں پہلی قسم لغو قسم اور دوسری منعقدہ اور تیسری غموس۔ پھر ہم نے اس کے بارے میں کچھ وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ قسم کے بیان میں بہت ساری احادیث بیان ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، یعنی اس کی نیت نہیں ہوتی، وہ تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے لا واللہ نہیں قسم اللہ کی، بلا واللہ کیوں نہیں قسم اللہ کی۔ نیز آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت وہ کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر میں کسی بات پر قسم کھا لیتا ہوں اور پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں، یعنی اس کے اپوزٹ کام کو زیادہ اچھا سمجھوں، تو میں پھر اللہ کی رخصت منظور کر کے یعنی یہ قسم کا کفارہ دے کے میں وہ کام کر لیتا ہوں جسے میں زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، قسم کھانی ہے تو اللہ ہی کی کھانی ہے، یعنی اگر کسی کو قسم اٹھانی ضروری ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ پھر چپ رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اب اگر کوئی یہ قسم کھاتا ہے کہ میرے والد کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میری ماں کی قسم، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ قسم کھانے کی ضرورت پڑی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
ایک تو غیر اللہ کی قسموں کو کھانے سے اس حدیث میں منع کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کی قسم بھی تبھی کھائیں گے جب آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور وہ اس بات میں ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے گا تو پھر وہ انشاءاللہ کہے۔ جب وہ انشاءاللہ کہتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ قسم کو پورا نہیں کر سکا تو اس پر کوئی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بسا اوقات آپ قسم نہیں کھاتے، کوئی آپ کو اللہ کی قسم دے دیتا ہے تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ اس کو پورا کریں۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا اسی کی ہی تفسیر اس حدیث میں ہے کہ اگر قسم کسی بہتر کام کے چھوڑنے کی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو، تمہیں کوئی اور بہتر آپشن ملتا ہے تو پھر اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر لو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ تو یہاں پر قسموں کے حوالے سے اتنی تفصیل اس لیے بھی بیان کی گئی کیونکہ اہل عرب بات بات پر قسمیں کھاتے تھے۔ کلام عرب سے یہ بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ اہل عرب میں بات بات پر قسمیں کھانے کا عام رواج تھا، اور ان میں زیادہ تر قسمیں یا تو محض تکیہ کلام کے طور پر ہوا کرتی تھیں یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ ایسی ہی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لو کا لفظ استعمال فرمایا ہے جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ محض تکیہ کلام کے طور پر ہوتی تھیں یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتی تھیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان قسموں کا جو دل کے ارادے سے اٹھائی جائیں تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو کہ کسی درست بات پر اٹھائی جائے، اور اگر ان کا تعلق مستقبل سے ہو تو انہیں قسم کے مطابق پورا بھی کر دیا جائے۔ ایسی قسموں پر کفارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ نے کسی درست بات پر قسم کھائی ہے تو حتی الامکان کس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، اس کو توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب توڑیں گے نہیں تو کفارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہو اور جس کام پر کھائی گئی ہو وہ منع تو نہیں تھا مگر اس کام پر قسم نہ اٹھانا بہتر تھا۔ یعنی اسلام میں وہ کام منع نہیں تھا لیکن اس پر قسم اٹھانا صحیح بھی نہیں تھا، یعنی نہ اٹھانا زیادہ بہتر تھا۔ جیسے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ شہد نہ پینے پر قسم اٹھا لی تھی، اور اس پر سورہ تحریم کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک صحابی نے ایک مرغی کو غلاظت میں چونچ مارتے دیکھ لیا تھا تو آئندہ مرغی نہ کھانے پر قسم اٹھائی تھی۔ تو ایسی قسموں کو بھی توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ سے حدیث بھی بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ پھر یہ کہ قسم کا کفارہ بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے جس میں 10 مسکینوں کا کھانا اوسط درجے کا، یعنی فیملی کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق، یا پھر 10 مسکینوں کا کپڑا لباس،
یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ کفارہ کا لغوی معنی وہ نیکی کا کام کرنا ہے جو کسی پہلے سے کیے ہوئے برے کام کا عوض بن کر اس کو ڈھانپ دے یا ختم کر دے، یعنی کمپنسیشن کر دے۔ قرآن اور احادیث میں بہت سے ایسے گناہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے بیان کیے گئے ہیں، مثلا قتل خطا کا کفارہ، زہار کا کفارہ، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ، فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ، اسی طرح سے قسم توڑنے کا کفارہ اور کسی کو زخمی کرنے کا کفارہ وغیرہ۔ ان میں سے اکثر کفاروں میں ایک کفارہ سیم ہے اور وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، جیسا کہ قسم توڑنے کے کفارے میں بھی ایک آپشن غلام آزاد کرنے کا ہے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام غلامی کے رواج کو پسند نہیں کرتا، اور انہی کفاروں کے ذریعے غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا۔ الحمدللہ آج کوئی بھی شخص غلام نہیں ہے، یعنی غلامی کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ قیامت سے پہلے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے یہ غلام بن جائیں، ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت تک غلامی ہو ہی نہ۔ لہٰذا قسم کے کفارے کی باقی 3 متبادل صورتیں رہ جاتی ہیں، اور وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دیا جائے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے کی وسعت تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو بلا کر انہیں اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے 10 مسکینوں کو یا کسی ایک کو یا 2 کو یا 3 کو سارے پیسے ایکولی ڈیوائڈ کر دیے جائیں، یا تو کسی ایک کو دے دیا جائے کہ بھئی آپ 10 دن تک کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے، یا پھر 2 مسکینوں میں یا 3 مسکینوں میں اس رقم کو برابر ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ یہی صورتحال پوشاک کی بھی ہے۔ پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ روزوں کے متعلق کوئی پابندی نہیں، یہ روزے کفارے کی بنا پر جو رکھے جاتے ہیں اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اس میں الگ الگ رکھنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ وہ تمام فقہ تھی جو قسم سے ریلیٹڈ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تمہیں اپنی آیات اچھے سے بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور شکر دل سے، زبان سے اور جوارح سے۔ جوارح سے یعنی اعضاء سے، مراد کیا ہے؟ عمل سے۔ شکر دراصل اعتراف نعمت ہے، اظہار نعمت ہے، اقرار نعمت ہے، اور اطاعت بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شکر کی بات کیوں کی گئی؟ تو آیات کے بیان پر شکر واجب ہے، علم ملنے پر شکر واجب ہے۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفارہ عطا کیا، یعنی ایک آپشنل وے دے دیا آپ کو، تو اس پر بھی شکر واجب ہے، کیونکہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا گلٹ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، شرمندگی اور ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ کفارہ ادا کر لیتا ہے تو اس کا وہ گلٹ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر شکر اس بات پر بھی کہ لغو قسم پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ پھر شکر اس بات پر بھی کہ ہمیں ہماری غلطی بتائی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں درست عمل بتایا
غلط عمل کی وضاحت کی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، انما کلمہ حصر ہے، یعنی بات صرف یہی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں، اور وہ بات آگے بیان ہو رہی ہے. الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت آستانے، والازلام اور پانسے یا پھر تیر، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے عمل میں سے شیطان کے. فاجتنبوہ، پس بچو اس سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. اس آیت میں بہت اہم حکم دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنو انما الخمر، بے شک شراب. اور خمر کا لفظ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. خمر کہتے ہیں وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، مراد اس سے شراب ہے، اور دوسری مراد تمام نشہ آور چیزیں. والمیسر، اور جوا، گیمبلنگ، اس کو ایزی منی بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ لفظ یاسین رو سے ہے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو چونکہ یہ ایزی منی ہے، وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو میسر کہا گیا ہے. اصطلاحی معنی جوا، گیمبلنگ. والانصاب، اور بت آستانے. انصاب کا لفظ نصب سے ہے، وہ پتھر جو عبادت کے لیے گاڑا جائے. والازلام، اور پانسے، تیر، فال نکالنے کے جو تیر ہوتے ہیں وہ مراد ہیں. وہ تیر جو فال نکالنے کے لیے استعمال ہو یا جن کے ذریعے جوا کھیلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رجس ہیں، گندگی ہے، ناپاکی ہیں. رجس دو طرح کی ہو سکتی ہے. حسی رجس، یعنی دیکھنے میں، چھونے میں، سونگھنے میں گندگی ہو. ایک رجس مانوی ہوتی ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ چیز گندی نہ ہو لیکن عقیدہ خراب ہو، مثلا شرک وغیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شراب، یہ جوا، یہ بت اور پانسے رجسن ہیں، گندگی ہیں، ناپاکی ہیں. دوسری بات من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں. شیطان کا عمل ہے، ایسا اس لیے کہا گیا کہ شیطان انسان کے دل میں ان چیزوں کی طلب اور خواہش پیدا کرتا ہے، رغبت دلاتا ہے. تیسری اہم بات فجتنبوہ، پس بچو اس سے. فجتنبوہ کا لفظ جیم نون با سے ہے، پہلو تہی کرنا، یعنی پاس جانا تو دور کی بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے پہلو تہی برتو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان چار چیزوں سے بچنا ہوگا، ان چار چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شراب سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا شراب حرام ہے. نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں یعنی شراب، جوا، شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کی حرمت کے لیے چار کلمات استعمال کیے ہیں. یہ چاروں کلمات ان کی حرمت پر دلیل ہیں. پہلا کلمہ رجسن، یعنی ناپاک اور گندے. دوسرا کلمہ من عمل الشیطان، یعنی یہ شیطان کے کام ہیں. تیسرا کلمہ فجتنبوہ، لہذا ان کاموں سے بچو. چوتھا کلمہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے 2 آیات شراب کے بارے میں آئی ہیں
جو آپ پڑھ چکے ہیں، ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 اور دوسری سورہ النساء آیت نمبر 43. آج آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 پڑھ رہے ہیں، اور ایک چوتھی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 67 ہے، جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ تم انگور اور کھجور سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے صرف پیغمبر ہی نہیں بھیجے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی انتظام کیے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ضمیر ہر غلط چیز پر ملامت کرتا ہے۔ دوسری چیز فطرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ان کے اندر الہام کر دیا ہے، بلٹن کر دیا ہے ان کا تقوی اور ان کا فجور، یعنی ان کو تقوی کی بھی سمجھ آئے گی اور کیا چیز غلط ہے اس کی بھی سمجھ آئے گی۔ آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی ہے، بلٹن کر دی ہے۔ اور تیسری چیز عقل، یہ سب انسان کی اصلاح کا سبب بنتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب انسان کی اصلاح کے ذرائع ہیں۔ دور جاہلیت میں، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، کچھ صحابہ ایسے تھے جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، حالانکہ شرک کتنا موجود تھا دور جاہلیت میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے صرف پیغمبر ہی نہیں بھیجے، بلکہ اور بھی انتظام کیے ہیں، جس میں انسان کا اپنا ضمیر ہے، اس کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور عقل۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ریویل نالج بھی اتاری، یعنی وحی بھی اتاری، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ سورہ البقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ٹیکسٹ کچھ یوں تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اس وقت بھی مائنڈ کو میک اپ کیا گیا تھا، ذہن سازی کی گئی تھی، پھر فائنل آرڈر آ گیا۔ تو یہ شراب کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں تو سب گناہوں کو برابر کر دیا گیا، شرک کے برابر خمر اور میسر کو کہا گیا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو تیر پھینکے جاتے ہیں فال گیری کے لیے، اس کو بھی شرک کے برابر کیا گیا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایک آیت میں جب گناہوں کی لسٹ بیان کی جاتی ہے تو وہ ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو شراب پینا، جوا کھیلنا، شرک اور فالگیری کرنا، یہ سب ایک لیول کے گناہ ہیں۔ شرک کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب شرک کے ساتھ اگر شراب، جوا اور فالگیری کا ذکر کیا گیا تو یہ بھی پھر اسی لیول کے ہی گناہ ہیں۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سارے کام حرام ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حرام کا لفظ نہیں آیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب کسی بھی عمل کے لیے کہا جائے کہ یہ رجس ہے، من عمل الشیطان ہے، تو یہ کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ شراب کی حرمت کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں اور سورہ نساء میں احادیث پڑھی ہیں۔ کچھ احادیث کا بیان اس آیت کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی، یعنی حضرت عمر نے پھر دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما۔
تو سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی انما یرید الشیطان، جو کہ آپ اگلی آیت پڑھیں گے جس میں منتہون تک اینڈ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہوئے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جب تک اس کی حرمت کا بیان نہیں آیا تھا تب تک صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت سے پہلے جنہوں نے شراب پی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ اسی لیسن کے آخر میں پڑھیں گے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے فرماتے ہوئے سنا، لوگوں شراب حرام ہوئی، شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر ہے، یعنی وہ بھی شراب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، لہٰذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب موجود ہو تو وہ اسے نہ پیے اور نہ اسے فروخت کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس چیز کی حرمت کا ہمیں پتہ چل جائے، اب ہم نہ خود اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ جیسے عمومی طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی نیاز ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم خود تو نہیں کھاتے، تو کیا ہم گھر میں کام کرنے جو آتی ہے اس کو دے سکتے ہیں، یا بلڈنگ میں جو صفائی کرنے آتی ہے یا آتا ہے اس کو دے سکتے ہیں، یا ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس اس کا جواب آ گیا اس حدیث سے کہ جس چیز کی بھی حرمت بیان ہو جائے، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو، نہ تو آپ خود اس کو کھا سکتے ہیں نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ البتہ آپ ایسی مخلوق کے آگے اس کو ڈال سکتے ہیں جیسے چڑیاں وغیرہ ہیں کہ جن پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں شراب پیتا رہا جس کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ جب شراب کی حرمت کا بیان نازل ہوا تو اس وقت مدینہ میں کیا منظر تھا؟ ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا۔ ساقی کسے کہتے ہیں؟ جو شراب پلاتا ہے۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، اور ان دنوں شراب فضیح یعنی گندی کھجوروں کی ہی ہوتی تھی۔ کھجوروں کو سڑا کر جو اس کا عرق نکالا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی جس کو یہ پیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں، ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیضاء اور اپنے چچاؤں اور کسی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی، کیونکہ یہ منادی شخص ہر جگہ جا جا کے یہ اناؤنس کرتا جا رہا تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی
اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا، صحابہ کرام اس اناؤنسمنٹ کو سنتے جا رہے ہیں اور کیا کرتے جا رہے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. کوئی کنفرمیشن نہیں کی کسی صحابی نے کہ معلوم تو کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ کیونکہ ویسے بھی ان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. اور پھر جب فائنل آرڈرز آ گئے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس حکم کو کیسے لینے والے تھے، فوراً سے عمل کیا. اس سے آپ کو تبلیغ کی حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں بہت زیادہ پڑا ہوا ہو تو اس کو گریجولی یعنی بتدریج اس گناہ سے نکالنے کی ضرورت ہے. آپ یکمشت اس کو فیصلے نہ سنا دیں کہ آپ تو یہ چیز حرام کر رہے ہو، آپ کی تو آخرت برباد ہو گئی. نہیں، ایک گناہوں میں پڑا شخص بالکل اسی شخص کی طرح ہے جو گہری نیند میں سو رہا ہے، اس کو دھیرے دھیرے ہی اٹھانا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو زور زبردستی کے ساتھ ایک دم سے اٹھائیں گے تو وہ مشتعل ہو سکتا ہے، وہ مزید سرکش ہو سکتا ہے. تو آپ کو اس حدیث سے تبلیغ کی حکمت بھی پتہ چلتی ہے.